میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہمارے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو مدنی انعامات عطا کیے ہیں بصورت سوالات، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہے، اسی طرح جامعۃ المدینہ کے جو طلباء ہیں ان کے لیے ہیں 92، طالبات کے لیے 83 83، اسی طرح مدنی منوں کے لیے، جیل خانہ جات میں قیدیوں کے لیے، گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی الحمدللہ یہ بصورت سوالات مرتب کیے گئے ہیں مدنی انعامات۔ ان میں پہلا مدنی انعام نیتوں سے متعلق ہے، تو آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے سلسلے سے پہلے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہوں گا۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کروں گا، جو سنوں گا سیکھوں گا، اس پر کوشش کر کے عمل کروں گا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک شعبہ مدنی چینل ہے۔ مدنی چینل پر آپ نیکی کی دعوت پر مشتمل سلسلے، علم دین کی برکتوں سے مالا مال سلسلے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کی بہاریں الحمدللہ دنیا بھر میں اپنا اثر دکھا رہی ہیں۔ تو مدنی چینل کے سلسلوں میں ایک سلسلہ با مقصد زندگی بھی ہے۔ اس وقت آپ با مقصد زندگی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اسلامی بھائی، بالخصوص وہ اسلامی بہنیں جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایسے اوصاف حمیدہ جن کو اپنانا چاہیے اور ایسے رذائل، ایسی اخلاقی کمزوریاں، ایسی برائیاں، ایسی بیماریاں، ایسے امراض، ایسے گناہ جن سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، تو ان کا بیان ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ آج بھی آپ سلسلے میں شامل ہیں اور ایک اہم موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا پیارا بننے کا نسخہ۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کیسے بن سکتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ سنیں گے، سیکھیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب لولاک
سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی، یعنی یہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد ہوا۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں نے اسے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیک بننے کا نسخہ ہاتھ آ گیا، اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ ہاتھ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ نے سنا، حدیث قدسی سنی کہ بندہ فرائض کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور بندہ نوافل کے ذریعے فرائض بھی ادا کرتا ہے، اور پھر جب نوافل ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو ان نوافل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرے۔ سبحان اللہ عز و جل، نوافل کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نوافل پڑھنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہمارے اسلاف کرام فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کیا کرتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہماری اکثریت وہ فرض کی ادائیگی سے بھی غافل ہے، واجبات تک کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو ایسے میں بہت کم ایسے ہیں، ایسے خوش نصیب کہ جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو بدقسمتی سے ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جو پکے نمازی ہیں ان میں بھی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو فرض ادا کرتے ہیں، فرض رکعتیں ادا کرتے ہیں پانچوں نمازوں کی، لیکن نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو سنتیں بھی چھوڑتے ہیں۔ بہرحال ہمیں فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ آئیے آج اللہ کا پیارا بننے کا جو یہ نسخہ ہے نوافل کی ادائیگی، اس حوالے سے کچھ ترغیب اور اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ نوافل جو رات میں پڑھے جاتے ہیں ان کی فضیلت یہ دن کے نوافل سے زیادہ ہے۔ اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، رات میں جو نوافل پڑھے جائیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد سب سے جو فضیلت والی نماز ہے، فرضوں کے بعد افضل نماز یہ رات کی نماز ہے۔ سبحان اللہ، صلاۃ اللیل، رات کے نوافل یہ دن کے نوافل سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ اللیل ہی کی ایک قسم ہے تہجد، اور تہجد زیادہ مشہور ہے۔ صلاۃ اللیل اگر کہا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد کو شاید سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کون سی نماز ہے۔ تو تہجد جو ہے یہ صلاۃ اللیل ہی کی قسم ہے، اور تہجد میں یعنی جب ہم رات میں نفل پڑھیں تو یہ تہجد اس وقت کہلائیں گے جب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جائیں اور بیدار ہوں، پھر رات ہی کے کسی حصے میں بیدار ہوں، اور اٹھ کر جو نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے جو، وہ تہجد کہلائے گی۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہے۔ بہار شریعت میں یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 تک رکعتیں ثابت ہیں۔ تہجد میں، صلاۃ اللیل میں، یعنی اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے، اب بیدار ہونے پر رات کے کسی حصے میں آپ نے نماز پڑھی تو یہ تہجد ہے۔ اگر بغیر سوئے یعنی آپ جاگ رہے ہیں اور
عشاء کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں، تو اب جو آپ نوافل پڑھیں گے یہ صلاۃ اللیل ہیں۔ تو رات میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اس میں قرات میں اختیار ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورت ملاتے ہیں، تو اس میں اختیار ہے کہ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر اس میں یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف سے خلاصہ بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن پاک یاد ہے، جتنا حفظ ہے، یہ سارا پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار پڑھ لی جائے ہر رکعت میں۔ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں گے تو اس کی فضیلت یہ سورہ اخلاص کی بیان ہوئی ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا پڑھنا، اس کا ثواب جو ہے وہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر 3 بار پڑھ لیں گے تو پورا قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت تہجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تہجد کی فضیلت کیسی زبردست ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل، جو خوش نصیب ان اوصاف کا حامل ہو اس کے لیے وہ جنت کے بالا خانے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجح جو آپ نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مشکات المصابیح کی اردو میں، اس میں متواتر روزے رکھنے کی شرح آپ بیان کرتے ہیں حدیث کے حصے کی، فرماتے ہیں ہمیشہ روزے رکھیں سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے، یعنی شوال کی 1 اور ذی الحج کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ بعض نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ ہر مہینے میں مسلسل 3 روزے رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تہجد کی عظیم الشان فضیلت سنی، آئیے اسلاف کرام کا معمول کیا تھا، ہمارے اسلاف رات کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، تہجد کے کیسے شائق ہوتے تھے، اس حوالے سے بھی اسلاف کرام رحمہم اللہ کے چند واقعات ترغیب کے لیے سنتے چلے جائیے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رواد علیہ رحمۃ اللہ الجواد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے، اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے، تو نرم ہے لیکن اللہ عز و جل کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام یعنی عبادت کرتے تو ان سے صبح تک شہد کی مکھی کی سی بھنبھناہٹ سنائی دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ گریہ و زاری کرنے والا خاندان، حضرت سیدنا قاسم بن راشد شیبانی قدس سرہ النورانی کہتے ہیں، حضرت سیدنا زمعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ محسب ایک مقام کا نام ہے، محسب میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ اور بیٹیاں بھی ہمراہ تھیں، پورا خاندان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو اٹھے، دیر تک نماز پڑھتے رہے، جب سحری کا وقت ہوا تو بلند آواز سے پکارنے لگے، اے رات میں پڑاؤ کرنے والے قافلے کے مسافروں، کیا ساری رات سوتے رہو گے؟ کیا اٹھ کر سفر نہیں کرو گے؟ وہ لوگ جلدی سے اٹھ گئے، کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی، کہیں سے دعا مانگنے کی، ایک جانب سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی تو دوسری جانب کوئی وضو کر رہا ہوتا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے پکارا، لوگ صبح کے وقت چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے عبادت گزاروں کا حال سنا۔ آخر میں جو حضرت سیدنا زمعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رونے والا، گریہ و زاری کرنے والا خاندان، عبادت گزار خاندان، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے، ہم بھی نیک بن جائیں، ہماری اولاد بھی نیک بن جائے، ہمارے گھر والے سارے نیک بن جائیں، اللہ کرے ہماری نسل عاشق رسول ہوں، عبادت گزار ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ہمارے اسلاف کرام کا عمل تھا، اور آج ہمارے گھروں میں کیا کیفیت ہوتی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بخوبی سمجھتے ہیں، ہر کسی پر اپنا حال وہ ظاہر ہے۔ ہمارے گھر میں تو وہ فرض نمازیں پڑھنے کی کیفیت کیا ہے آپ جانتے ہیں، خود بھی فرائض کا معمول بنائیے، اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند کیجیے، اور اللہ کرے کہ ان بزرگوں کا، ان مبارک خاندانوں کا ہمیں صدقہ نصیب ہو جائے، ہم بھی کثرت سے عبادت کرنے والے بنے، ہماری نسلیں بھی عبادت کرنے والی بنے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب گھر کا گھر سارا گھرانہ وابستہ ہوگا، انشاءاللہ عز و جل مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ایسے ایک دو نہیں، الحمدللہ ہزارہا گھرانے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد جہاں وہ فرض نماز تک کا معمول نہیں تھا، آج الحمدللہ وہ کوشش کرتے ہیں نوافل ادا کرنے کی۔ نوافل میں ایک اور نماز ہے، نماز اشراق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اس سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت سنیے اسی حوالے سے، نماز اشراق کے حوالے سے۔ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں، یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا یہاں تک کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ حدیث پاک کے اس حصے اپنے مصلی میں بیٹھا رہے، نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں بیٹھا رہا، یعنی جہاں نماز پڑھی وہاں بیٹھا رہا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری آپ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر یا غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہے، نیز صرف خیر ہی بولے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی فجر اور اشراق کے درمیان خیر یعنی بھلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت آپ نے سنی، جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے نماز اشراق کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے مزے لوٹیے، حج و عمرہ کا ثواب پائیے، گناہوں کی بخشش حاصل کیجیے، نماز اشراق کا معمول بنا لیجیے۔ اس کا وقت یہ طلوع آفتاب، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس سے یعنی 20 سے 22 یا 25 منٹ بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ، یعنی جو زوال کا وقت عرف میں ہمارے یہاں کہتے ہیں زوال کا وقت شروع ہونے تک، اس میں کسی بھی وقت نماز اشراق ادا کی جا سکتی ہے، اشراق کے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلتے ہی 20-25 منٹ بعد آپ یہ نوافل پڑھ لیں۔ نماز چاشت کی فضیلت بھی سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، چاشت کی 2 رکعت ادا کرنے کی فضیلت آپ نے سنی کہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ، یعنی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور نماز چاشت ادا کرنے والے کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ اس کا وقت بھی وہی نماز اشراق والا ہے۔ اس کا افضل وقت یہ ہے، بہتر وقت یہ ہے کہ یہ جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے، چوتھائی دن چڑھے پڑے، اگر اشراق کے ساتھ ہی اس وقت پڑھ لیے 20-25 منٹ بعد طلوع آفتاب کے، تو پھر بھی درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص جو نوافل ہیں وہ تعلیم فرمایا۔ وہ کون سے نوافل ہیں؟ صلاۃ التسبیح۔ اس نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ نوافل تعلیم فرمائے تو ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار اسے پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح یہ بہت فضیلت والی نماز ہے۔ اس کی خاص ترکیب ہے اس نماز کی۔ 4 رکعت نماز ہے یہ، اور اس میں یہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجموعی طور پر 4 رکعتوں میں 300 بار پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 75 دفعہ 75 ٹائمز۔ اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ آغاز میں پہلی رکعت جب تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، اس سے پہلے ثنا کے بعد ولا الہ غیرک، اس کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر وہ تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ کوئی سی بھی صورت پڑھ کے رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے قیام میں 10 بار مزید یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کرتے ہیں، رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار پڑھنے کے بعد رکوع میں 10 بار یہ تسبیح پھر پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے جب اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد کھڑے قومے میں، یہ جو رکوع کے بعد اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، تو قومے میں 10 بار، پھر پہلے سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جو جلسہ ہوتا یعنی سجدے سے جب اٹھتے ہیں 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو جلسے میں 10 بار یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار یا 5 بار کہنے کے بعد 10 بار یہ تسبیح۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے پھر 15 بار یہ تسبیح، پھر سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکوع سے پہلے 10 بار، پھر رکوع میں، پھر قومے میں، پہلے سجدے میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار۔ تو صلاۃ التسبیح کی دوسری رکعت میں التحیات جو ہے تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو التحیات میں تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ نوافل ہیں۔ اب تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ثنا سے شروع کریں گے۔ ثنا کے بعد جس طرح پہلی رکعت میں 15 بار یہ تسبیح پڑھی گئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں گے، پھر وہ رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار، تو اسی ترکیب کے مطابق جس طرح پہلی 2 رکعتیں ادا کی ہیں اگلی 2 رکعتیں بھی ادا کریں گے، پوری 4 رکعتیں۔ ایک رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیح اور کل 300 دفعہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح یہ نماز اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی۔ تو آپ بھی ہو سکے تو نیت کریں اس کو روزانہ پڑھنے کی، نہیں تو جمعے کے دن، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، نہیں تو عمر بھر میں ہر ایک کو کم از کم ایک بار تو یہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور بھی نمازیں نوافل جو ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائے ہیں، بزرگان دین سے منقول ہیں۔ اس میں تحیۃ الوضو ہے، وضو کے بعد ادا کیے جانے والے نوافل، مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کیے جاتے ہیں، نماز اوابین، ان کا طریقہ، ان کی فضیلت یہ جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تصنیف ہے مدنی پنج سورہ، اس میں پورا ایک باب ہے فیضان نوافل کے نام سے۔ تو اس میں یہ نوافل بھی اور بھی صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاسرار، یہ وہ نمازیں ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمارے اسلاف کرام سے، بزرگوں سے ثابت ہیں۔ اسی طرح گہن کی نماز، سورج اور چاند کو جب وہ گرہن لگتا ہے، اسی طرح نماز توبہ،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز توبہ کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، یہ صلاۃ التوبہ مدنی انعامات میں بھی شامل ہے۔ روزانہ سوتے وقت صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ یہ تو خاص ترکیب کے نوافل ہیں جن کا بیان ہوا۔ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ بھی جیسے ظہر کے ساتھ 2 نوافل ہیں، ظہر کے فرائض ادا کرنے کے بعد سنتیں 2 اور پھر 2 نوافل، اسی طرح مغرب میں 3 فرائض، پھر اس کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نوافل، عشاء میں 4 نوافل ہیں، 2 سنتوں کے بعد اور پھر 3 وتر کے بعد۔ بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد تو نماز پڑھتی ہی نہیں، اور نماز پڑھنے والوں میں بھی بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ جو فرض پڑھتے ہیں، فرض رکعتیں پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ بھی پڑھی جاتی ہیں لیکن سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ عصر اور عشاء کی پہلے والی سنتیں نہیں پڑھی جاتی، ایک تعداد نہیں پڑھتی، خوش نصیب پڑھتے ہیں لیکن بہت کم۔ اسی طرح اب تو نوافل چھوڑنے کا بھی رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جیسے 2 رکعت نفل ظہر کے ساتھ ہیں، اب یہ 2 رکعت ہے، ہم نے 10 رکعت پڑھ لی، 4 سنتیں پہلے کی پڑھ لی، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنتیں پڑھ لی، اب 2 نفل چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے جس سے محروم ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی، اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا، سرے سے آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس پر حقوق العباد یعنی بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس فریق کو راضی کر دے گا، یا یہ مطلب ہے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو۔ سبحان اللہ، 10 پڑھ ہی لیتے ہیں، 2 اور پڑھ لیں تو کیسا عظیم الشان ثواب۔ 4 پہلے کی سنتیں، 2 سنتیں اور 2 نوافل، پہلے 4 اور بعد میں 4 پر جس نے محافظت کی، آپ نے عظیم الشان ثواب سنا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ ہمیں جو نوافل ہیں جیسے تہجد ہے، صلاۃ اللیل، نماز اشراق، نماز چاشت، مغرب کے بعد کے نوافل اوابین، یہ بھی ادا کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ 5 وقتہ نمازیں بھی پوری ادا کرنی ہیں، یعنی فرائض، سنتیں، نوافل، اسی طرح عشاء کے وتر، یہ ساری نماز ادا کرنی ہے۔ جیسے بچپن میں ہم نے وہ رکعتیں یاد کی ہوں گی کہ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 12 ہے، عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 7 ہیں، عشاء کی 17 ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم پوری نماز ادا کریں گے، دیگر نوافل بھی ادا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ سنت غیر مؤکدہ ہیں عصر اور عشاء کی، اسی طرح ظہر، مغرب اور عشاء کے جو نوافل ہیں انشاءاللہ یہ بھی ادا کرنے ہیں۔ آپ نے سنا کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا نسخہ ہے نوافل ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم حقیقت میں عبادت گزار بن جائیں، ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت گزار بنائے، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین